السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں دن بھر میں رونما ہونے والے مغربی استعماریت، دہشت گردی اور منافقت کے واقعات کا۔ آج کی جو پہلی خبر میں آپ کے ساتھ پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے اسرائیل کی اور ایران کی۔ ایران کے ساتھ جو مغربی دنیا کا ہونے والا جوہری معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ کل رات میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی اپنے ایک بیان میں کہ ہم نے تو اسرائیل کو جب سے روکا ہوا تھا حملہ کرنے سے، لیکن ہم نہیں روک سکتے۔ اب ممکنہ طور پہ اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی دنیا بھر کے میڈیا میں سرخیاں چھانے لگ جاتی ہیں کہ ایران کی دارالحکومت تہران پہ اور مزید ایران کے کئی شہروں پہ اسرائیل نے حملے کریں۔ ان شہروں میں نام شامل ہیں اصفہاں، کرمانشاہ، مزید تہران ملا کے اور بھی شہر ہیں۔ اب اس کے اندر جیسے جیسے دھن چھٹی ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان حملوں میں ایران کی کچھ عسکری قیادت کو تو مار دیا۔ اب ایک نظریے سے آپ اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دو ملکوں کے درمیان تصادم ہو رہا ہے تو اس کے جو عسکری نمائندے ہیں ان پہ حملہ ہو سکتا ہے، ان پہ حملہ قابل قبول ہے بین الاقوامی قوانین کے تحت۔ لیکن اس خبر کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر 77 یا 78 79 لوگوں کو مار دیا گیا ہے، جو کہ ان علاقوں میں رہتے تھے جہاں پہ اسرائیل نے یہ بمباری کری، اپارٹمنٹ بلڈنگز کے اوپر ہی بمباری کری جہاں پہ لوگوں کے گھر تھے، ان کے گھروں پہ بمباری کری، اور 300 سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جو کہ شدید زخمی ہیں۔ اس کے نتیجے میں اب مغربی میڈیا سے تو ایک دم خاموشی ہے، وہاں پہ تو یہ رپورٹ تک نہیں کیا جا رہا۔ اب اس ویڈیو کو بنانے سے پہلے میں نے اچھی طرح سے اس کی جائزہ لیا ہے، کسی بھی مغربی جریدے میں، کسی بھی ان کے خبر رساں ادارے میں یہ خبریں نہیں دی جا رہی کہ ایران میں کتنے نہتے لوگ مرے ہیں۔ لیکن ہاں، جو اگلی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ مغربی میڈیا اس پہ چیخ پڑا ہے، اس پہ لگاتار مسلسل اپنا جائزہ دے رہا ہے، لگاتار اپنے نمائندے وہاں پہ دکھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے دنیا کے اوپر کہ دیکھو اسرائیل کے اوپر کتنا ہولناک حملہ کر دیا ایران نے، اور اب اسرائیل کے جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ دعائیں کرو، ان کے لیے آپ ہاتھ باندھو، اور ان کے لیے آپ بولو، ان کے لیے گھروں سے نکلو کہ اسرائیل کے اوپر کوئی آنچ نہ پہنچے۔ اس کی اگلی خبر جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ اسی کی جوابی کارروائی ہے جو ایران کی طرف سے ہوئی ہے۔ صبح ایک سرخی آتی ہے کہ 100 سے زیادہ ڈرونس اسرائیل نے ایران نے اسرائیل کی طرف اڑا دی ہیں۔ اس کے نتیجے میں سرخیاں آتی ہیں کہ کس طرح عظیم مسلمان ملکوں نے، جن میں باشمول عراق ہے، اس کے اندر اردن ہے، اس کے اندر یقیناً میرے خیال سے سعودی عرب بھی ہے، ان سب نے اپنے جنگی طیاروں کو اڑایا اور اس بات کو انہوں نے پکا کرا کہ اسرائیل کو کوئی آنچ نہ پہنچے، اسرائیل کو کوئی چوٹ نہ پہنچے۔ ان حملوں کو مغربی دنیا کے ساتھ مل کے ختم کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اور اس کے بعد شام ہوتے ہی ہمارے اور خبریں نظر آتی ہیں کہ ایران نے ایک بڑے پیمانے پہ اپنے بیلسٹکس میزلز، اپنے ہتھیار اسرائیل کی طرف داغے ہیں اور اسرائیل کے بڑے شہروں پہ حملہ کرا ہے۔ ان میں جو الارمس سائن ہوئے ہیں وہ تحائفہ میں بھی ہوئے ہیں، وہ نتنیہ میں بھی ہوئے ہیں، وہ راملے میں بھی ہوئے ہیں۔ لیکن ابھی جو فوٹیج ہمارے پاس سامنے آ رہی ہے وہ ہے تل اویو کی، جو کہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، اور القدس کی، جیروسلم کی، جو کہ فلسطین کا قبضہ شدہ دارالحکومت ہے، جس کو اسرائیل کافی عرصے سے قبضہ کرنے کی کوشش میں، اس کو مکمل طور پہ ضم کرنے کی کوشش میں ہے۔ تو اس کی کچھ فوٹیج بھی آپ کے سامنے آئی ہے، وہ میں آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں۔ اب بتایا تو یہ جا رہا ہے کہ جو تل اویو کے اندر، اسرائیل کے اس بڑے شہر کے اندر، جو ان کی عسکری قوت کے جو ان کی بلڈنگز تھیں، جس میں باشمول ان کی ڈیفنس منسٹری کی جو بلڈنگ تھی، اس پہ ایران نے حملہ کرا ہے، اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جو حقیقت ہے، جو زمینی حقیقت ہے، وہ تو کچھ گھنٹوں کے بعد یا کل تک ہی پتہ چلے گی کہ اس کا اصل پیمانہ کیا تھا اس حملے کا۔ ایران کے اوپر حملہ کر دینے کے بعد، ایران کے کچھ 78 معصوم شہریوں کو جان سے مار دینے کے بعد، جن کے کسی عسکری قیادت سے، کسی عسکری تنظیم سے تعلق نہیں تھا، اس کے بعد اسرائیل نے اچانک سے یہ اپنا اعلان کیا کہ وہ دنیا بھر میں اپنی جو ان کے سفارت خانے ہیں ان کو روک رہے ہیں، ان کو کام کرنے سے بند کر رہے ہیں، اس بات کے اندازے میں کہ چونکہ اب ہم نے ایران کے اوپر حملہ کرا ہے تو ہمارے اوپر بھی واپس حملہ ہو سکتا ہے۔ جس کے نتیجے میں اب یہ بولا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے جتنے بھی شہری ہیں دنیا بھر میں، ان کو کوئی سفارتی معاونت نہیں ملے گی ان کے اپنے جن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سویڈن کے دارالحکومت میں جو ایک بڑا ایک گریٹ سینیگوگ ہے اسٹاک ہوم کا،
وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کو کافی سخت کر دیا گیا ہے، وہاں پہ لوگوں کا داخلہ اور اندر اور جانا اور آنا بند کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک عجیب سا ایک منطق ہے، ایک عجیب سی نظریہ ہے جو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے کہ اب چونکہ اب اسرائیل پہ حملہ ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہودیوں پہ حملہ ہوا ہے، اب یہودیوں کی جان خطرے میں، اب ان کے لیے لازمی ہے کہ ان کے جو سیناگوگز ہیں ان کی سیکیورٹی بڑھا دی جائے۔ ایسا حملہ بھی انہوں نے کرا، وہاں پہ نہتوں کو بھی مارا انہوں نے، اپنے ہی سفارت خانے بند کرے، اور اس کے نتیجے میں اتنے لوگوں کے مر جانے کے بعد بھی کون بدنام ہو رہا ہے؟ صرف ایک مسلمان ہے جو بدنام ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ایک دلچسپ سی خبر آئی ہے اس حملہ، ایران کے حملہ ہو جانے کے بعد، حملہ کر دینے کے بعد تل اویو پہ، کہ جو اسرائیل کا اپنا طیارہ ہے جو کہ عموماً طور پہ اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ جس کا نام ونگ آف زائن ہے، یعنی کہ صہیونیت کا پر، اس جہاز کا نام ہے، اسرائیل کے اندر بولا جاتا ہے اس کو، وہ اس حملہ شروع ہونے سے کچھ عرصے پہلے یا کچھ منٹوں کے بعد ہی ہوا میں اڑ گیا، اور اس بات کو اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے، اس بات کی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اسرائیلی وزیر اعظم شامل تھے۔ ان کو بتایا گیا کہ چونکہ ایران کا حملہ کافی سنگین ہے، وہ کافی ایک بڑے پیمانے پہ، تو ان کی زندگی کے لیے بہتر رہے گا کہ وہ اپنا ہی ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں، اپنا ملک چھوڑ کے فرار ہو جائیں۔ تو اس کے بعد ان کا یہ جو جہاز ہے وہ گریس کی دارالحکومت ایتھنز میں نظر آیا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو گریس ہے اور جو اسرائیل ہے، یہ دونوں ملک ان کے درمیان ایک سیکیورٹی ایگریمنٹ ہے، ایک ملٹری ایک عسکری معاہدہ ہے، جس کے تحت اسرائیل پہ اگر کبھی حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنا تمام جو جنگی آلہ سامان ہے، جو ان کے جہاز ہیں، وہ وہاں سے اڑا کے اپنے اسرائیل کی قبضہ شدہ سرزمین سے اڑا کے وہ گریس کے اندر پارک کر سکتے ہیں، اور مغربی میڈیا، مغربی دنیا ان کو پوری طریقے سے بچائے گی، ان کا امانت کے خیانت نہیں کرے گی، ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں آنے دے گی۔ یہ یاد رکھا جائے کہ گریس ایک نیٹو کا حصہ ہے، ایک نیٹو کا ممبر ہے، کہ اگر گریس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ امریکہ کے اوپر، برطانیہ کے اوپر، فرانس، جرمنی، ان تمام ملکوں کے اوپر ایک ساتھ آرٹیکل 5 کے تحت حملہ تصور کیا جائے گا۔ اسی ایگریمنٹ کے تحت اسرائیل نے اپنے جہازوں کو، اپنے عسکری ساز و سامان کو گریس شفٹ کرنا شروع کر دیا، ان کی دارالحکومت میں شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے، اس اینٹیسپیشن میں کہ ایران سے اب مزید حملے آ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں، آپ سے اجازت مانگتا ہوں۔ اگر آپ کو میرا کام پسند آیا تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔